نظر بد کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا بچاؤ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر بد انسان کو موت اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا نظر کا لگ جانا حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگ قضاء و قدر کے بعد نظر بد سے مرتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ کسی کو نظر لگتی ہے اور پھر یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ بلند جگہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے لیے قبروں کو کھولا جائے تو تم دیکھو گے کہ تم میں سے اکثر لوگ نظر بد کی وجہ سے مرے ہیں۔ نظر بد اور اس سے ہونے والے نقصانات کا ذکر کتب تاریخ اور احادیث میں کثرت سے موجود ہے۔ نظر بد ازل سے ایک حقیقت ہے، لیکن آج کل کئی لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ نظر کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اصل میں یہ ایک غیر مرئی چیز ہے، نہ نظر آنے والی چیز، اور نہ نظر آنے والی چیزوں کا انکار کر دینا آج کل ایک فیشن بن چکا ہے، اور اسی خطرناک فیشن کا شکار ہو کر لوگ نہ نظر آنے والی نظر بد، جادو، جنات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس رجحان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ یہ خطرناک رجحان اللہ، ملائکہ، جنت، دوزخ اور ان جیسی سب غیر مرئی چیزوں کے انکار کا زینہ بن رہا ہے۔ ہمارا سارے کا سارا مذہب ان غیر مرئی چیزوں پر کھڑا ہے۔ ہم اندیکھے خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھ کر ہی مسلمان کہلاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کے بعد نظر بد کی علامات اور اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میز پر ایک روٹی پڑی ہے۔ یہ روٹی سب کے لیے حلال ہے، کوئی بھی اس کو کھا سکتا ہے، کہ اچانک اس کا مالک آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ روٹی صدقہ ہے۔ فوراً اسی وقت یہ روٹی سید پر حرام ہو جاتی ہے۔ روٹی کی مادی حالت میں کوئی تبدیلی ہوئی، صرف صدقہ کی نیت اور لفظ کے بولنے سے ہی یہ روٹی سید پر حرام ہو گئی۔ روٹی کو صدقہ قرار دینے کے بعد کیا آپ کو اس کی مادی حالت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی؟ آپ کو نہیں ہوئی، لیکن کوئی تبدیلی ہوئی تو ضرور ہے نا کہ یہ روٹی سید پر حرام ہو گئی۔ نظر بد بھی ایسی ہی نہ نظر آنے والی چیز ہے۔ جس کو نظر بد لگ جاتی ہے اس پر کچھ علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے اچانک بے چینی اور تھکن، نیند کے مسائل، گھبراہٹ، چڑچڑاپن، اچانک بیماری، ٹیسٹ کلیئر ہیں لیکن طبیعت پھر بھی خراب ہے، چہرہ بے نور ہو جانا، چہرے پر داغ دھبے بن جانا، اداسی، ڈپریشن۔ بچوں کے معاملات دیکھیں تو اس میں بچے اچانک رونے لگتے ہیں، بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، سوتے میں اچانک رونے لگ جاتا ہے۔ یہ سب اور اس کے علاوہ بھی نظر بد کی بہت سی علامات ہیں۔ نظر بد کا موضوع بہت وسیع ہے۔ یہ کیسے لگتی ہے، کس کس کی لگتی ہے اور اس کے علاج کے دیگر طریقے انشاءاللہ کل کی ویڈیو کا موضوع ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے بچاؤ کا طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی آپ زینت کریں یا تیار ہوں، بالخصوص خواتین اور بچے اگر تیار ہو کر کہیں جانے لگیں کسی شادی یا پارٹی یا دعوت میں، تو جانے سے پہلے معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ وہ نظر بد لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ نظر بد کا علاج بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا مریض اپنے پاس ایک چھوٹا قرآن رکھے، فجر کے وقت بلند آواز سے گھر میں اذان دے، دن میں کم از کم 50 آیات بلند آواز سے پڑھے، روزانہ معوذتین کی تلاوت کرے، دن میں کئی بار آیت الکرسی پڑھے اور رات کو سونے سے پہلے چاروں کل پڑھے، انشاءاللہ نظر بد کا توڑ ہو جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے نظر بد کی تاثیر کو روکنے کے لیے سورہ القلم کی آیات نمبر 51 اور 52 پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایسا مریض کثرت سے ان آیات کی تلاوت کرے، انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی، اس کے سارے اثرات زائل ہو جائیں گے۔
اس پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی. فی الحال خدا حافظ.